وائل الحطاب اس کے نبی عزت کا تومن بدمتی ربی خطبہ فصلی علی محمد واجل فرج علی محمد نعرہ تکبیر کافی حضرات تشریف فرماؤ آل محمد کے خالق اللہ کا نام بلند آواز سے لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سارے حلالی ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری حیدری اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود اختارہ من شجرت الانبیاء ومسکات الضیاء وسرۃ البطحاء ومصابیح الظلماء وینابیع الحکمہ ابی القاسم محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مغلوبا فانتصر صلوات پڑھی آل محمد کی ذات پہ بلند آواز کافی زیادہ تعداد ہے جسے صلوات پڑھنی نہیں آتی اسے معافی ہے جسے آتی ہے وہ 14 کی ذات پہ احسان والی نہیں ایمان والی صلوات پڑھے بلند آواز سے دعا ہے حسین علیہ السلام کی کریمہ ماں میرے عزت دار بانیان کا یہ پرخلوص اہتمام شام کی ملکہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مجھ سمیت جو بھی دروازہ آل محمد پہ دامن پھیلا کے بیٹھا ہے یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے انبیاء خالی نہیں جاتے ماں حسین کی یہاں سے کوئی بھی خالی دامن لوٹ کے اجازت ہے چند لمحے گفتگو کی دہشت گردی کا نام اسلام نہیں ہے دہشت گردی کا نام یہ دین تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا دہشت گردی کا نام اسلام نہیں محمد و اہل بیت محمد کے پاکیزہ کردار کا نام اسلام آپ سلامت رہیں جو ہاتھ بلند ہے شام کی ملکہ ان ہاتھوں کو خیرات کیونکہ یہ غلط کنسپٹ ڈالا جا رہا ہے کہ دین تلوار کے زور پہ پھیلا یہ دین تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا بھائی رحمت اللہ علیہ ہے ہمارا توجہ دیجیے جتنے جوان بیٹھے بزرگ دعا بھی دیتے رہیں گے تو کافی ہے جتنے جوان ہیں آپ کوشش کیجیے کیونکہ جوانی بنی ہی حسین کے لیے ہے ماں حسین کی سلامت رکھے نہ مجھے مولا کی قسم وہ جوانی اچھی ہوتی ہے جو حسین کے کام آ جائے اس جوانی پہ لعنت ہوتی ہے جو بازار میں ضائع ہو جائے جتنے جوان بیٹھے مجھے مولا کی قسم یہ دین تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا رحمت للعالمین ہے ہمارے نبی بھائی جب ہمارے نبی نے اس دین کی تبلیغ پتھر مار کے نہیں کی پتھر کھا کے کی ہے آپ سلامت ہیں ہمارے نبی نے اس دین کی تبلیغ پتھر مار کے نہیں کی پتھر کھا کے کی ہے اتحاد کا دور ہے مجھے مولا کی قسم اس بات کو یہ بچہ بھی جانتا ہے کہ گلی سے گزرتے تھے حسنین کے نانا بڑھیا روزانہ چھت سے کوڑا پھینکتی توجہ ہے یا نہیں گلی سے گزرتے تھے بڑھیا روزانہ چھت سے کوڑا پھینکتی تھی مجھے اس عزت والے ممبر کی قسم ہے بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی کوڑا ہمارے نبی پہ آتا نہیں تھا کوڑا پھینکتی تھی کوڑا ہمارے نبی پہ آتا نہیں تھا کیونکہ یہ انما یرید اللہ کا مظہر ہے وہ کوڑا پھینکتی تھی کوڑا ہمارے نبی پہ آتا نہیں تھا اسی گلی سے گزرتے تھے حسنین کے نانا بڑھیا روزانہ چھت سے کوڑا پھینکتی ایک دن کیا دیکھا کہ آج اس بڑھی اور نمازی چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے کیا دیکھا کہ آج اس بڑھیا نے کوڑا نہیں پھینکا چند لمحے کے لیے اس کے گھر کے سامنے رکے عظمت یہ کہتی ہے کہ کوڑا کیوں نہیں پھینکا شریعت یہ کہتی ہے کہ اوپر نہیں دیکھنا عظمت یہ کہتی ہے کہ کوڑا کیوں نہیں پھینکا شریعت کہتی ہے کہ اوپر نہیں دیکھنا محلے والوں سے پوچھا یہاں پہ ہماری ایک مہربان رہتی تھی توجہ ہے یا نہیں یہاں پہ ہماری ایک وہ کوڑا پھینک مہربان رہتی بڑی لاپرواہی سے محلے والوں نے کہا کہ بیمار پڑی ہے مجھے عزت والے اس دربار کی قسم اس کوڑا پھینکنے والی کے لیے ہمارے نبی ایسے پریشان ہو گئے جیسے کوئی اپنا بیمار ہو اس کے دروازے پہ جا کے دستک بیماری کے بستر پہ کوڑا پھینکنے والی نے پوچھا کون آواز محمد
बीमारी के बिस्तर पे कहते अंदर आ जाओ। अब अंदर दाखिल हुए तो क्या देखा कि बीमारी के बिस्तर पे वो कूड़ा फेंकने वाली है। सरकार इसके करीब आके कहते परेशान नहीं होना, अगर तेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं तो मैं ज़र दौलत दिनार तुझे देता हूँ, अगर तेरे पास तीमारदारी के लिए कोई नहीं है तो मैं अपनी ये कनीज तेरे पास फेंकता हूँ। जितने हुसैन के मातमी बैठे हो तवज्जो कीजिएगा, सरकार को कूड़ा फेंक दी थी। सरकार क्या कह रहे हैं, अगर तेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है मैं ज़र दौलत दिनार तुझे देता हूँ, अगर तेरे पास तीमारदारी के लिए कोई नहीं है तो मैं अपनी ये कनीज तेरे पास फेंकता हूँ। और घबराना नहीं है, आज मैं आया हूँ कल अली भी आएगा। घबराना नहीं, आज मैं आया हूं कल अली भी आएगा। वो कूड़ा फेंकती थी, जब उसने ये किरदार देखा जल्दी से कदम पकड़ के कह दिया मुझे कलमा पढ़ा, तू मुझ जैसा नहीं है। तवज्जो है ये नहीं, कदम पकड़ के कह दिया मुझे कलमा पढ़ा, तू मुझ जैसा नहीं है। जितने बैठो किबला कदम पकड़ के कह दिया मुझे कलमा पढ़ा, तू मुझ जैसा नहीं है। यानी कि बाबा जी फैसला हो गया कि जब तक बुढ़िया काफरा थी नबी को अपने जैसा समझती थी, जब तक बुढ़िया काफरा थी नबी को अपने जैसा समझती थी। नाराज ना होना लाहौर वालों, आज भी कुछ काफिर मिजाज लोग जब जो है ये नहीं तो हम मस्किनों से कहते हो हर वक्त या अली करते रहते हो। माज़अल्लाह नबी की इतनी ताज़ीम करनी चाहिए जितनी बड़े भाई की जाती है। जिनके निसाब में ये बातें लिखी हो कि 40 साल पहले तो पता ही नहीं था, 40 साल बाद गारे हिरा में आके जिब्राइल ने ऑपरेशन किया, वहां से वापस आए खदीजतुल कुबरा के पास। खदीजतुल कुबरा से कहा मुझे चादर दो, मुझे बुखार हो रहा है। खदीजतुल कुबरा अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई। वर्का बिन नौफल ने हिसाब करके कहा जाओ तुम्हारा नबी बन गया है। अक्ल के अंधों को पता ही नहीं चला, पूरे कुरान का हिसाब वर्के से करवा दिया। पूरे मालिक सलामत रखे, पूरे कुरान का हिसाब वर्के से करवा दिया। ये बात सिर्फ और सिर्फ मुखालफत अबू तालिब में लिखी गई, मगर मैं किसी वर्का के पास नहीं गए। जब 40 साल बाद नबी नहीं बने, अल्लाह ने कहा था मेरा महबूब 40 साल पहले इन बदुओं को कुरान बन के दिखा, फिर कुरान पढ़ के दिखा, फिर कुरान पढ़ के दिखा। और जब पहली में यही है, किसी वर्का के पास नहीं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वहां पे आए हैं नबी जहां पे सरकार अबू तालिब बैठे थे। तवज्जो है ये नहीं, किसी के पास वहां पे आए जहां पे सरकार इमरान बैठे थे। अदब से तेरा नबी सर झुका के कहता है कि तेरी परवरिश का ये सिला मिला है, तेरी परवरिश का ये सिला मिला है कि आज इजाजत मिल गई है। और मुझे इस इज्जत वाले दरबार की कसम है, जब हसनैन के नाना ने बतूल के पाक बाबा ने तौहीद की अहदियत की तबलीग शुरू की, बड़े बड़े मक्का के मदीना के काफिर सब मुखालिफ हो गए, सब इकट्ठे हो गए, सरकार अबू तालिब के दरवाजे पे इकट्ठे होके खड़े हो गए। उन्होंने कहा ये जो तेरा भतीजा दीन लेके आया है हमारे बारे में नहीं है, हमें बुतों के आगे से सर झुकाने से मना करता है, हमें बुतों की पूजा से रोकता है। जो दीन लेके आया है हमारे बारे में नहीं है, हम इसको इसके इस दीन की तबलीग करने नहीं देंगे। लाहौर का मजमा बेशक थोड़े चेहरे, लेकिन पता नहीं जितने हुसैन के मातमी तशरीफ फरमाओ, सिर्फ सरकार अबू तालिब थे जो काफिरों के सामने सीसा फैलाई दीवार पल के खड़े हो गए। अली का बाप था जिसने ये जुमला कहा था कि जब तक मेरे खून का आखिरी कतरा बाकी है इस दीन पे आंच नहीं आने दूंगा। सिर्फ अली के बाप ही थे जिन्होंने ये जुमला कहा था कि जब तक मेरे खून का आखिरी कतरा बाकी है इस दीन पे आंच नहीं आने दूंगा। बाबा जी ये बात उस अल्लाह को इतनी पसंद आई कि आज भी उसने पर्दे में अबू तालिब के खून के आखिरी कतरे को बिठाया हुआ। मालिक सलाम जो हमसे कहते बस बात खत्म, नबी की इतनी तालीम क्या करो जितनी बड़े भाई की जाती है। कोई एक दलील लेकर इंटरनेट के जरिए लाइव मजलिस पूरी दुनिया पे सुनी जा रही है, गैर जिम्मेदार बातें यहां पर नहीं हो सकती।
بھائی جان مجھے مولا کی قسم کوئی ایک دلیل لے کے آئے نا کہ حسنین کے نانا بطول کے پاک بابا اس جیسے ہیں، میں اپنا مذہب چھوڑ. آپ بولے نہ بولے آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن عزادار بلوچ کے عقیدے میں یہ بات رائج ہے کہ ابا چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا بڑا مشکل ہے. کیا بات ہے جو ہاتھ بلند ہو گئے ہیں شام کی ملکہ خیرات دینا. ابا چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا بڑا مشکل ہے. ایک دلیل لے کے آئے کہ حسنین کے نانا بطول، علی کی بات نہیں، نبی کی بات نہیں. کوئی ایک دلیل کہ حسنین کے نانا بطول کے بابا اس جیسے، کوئی دلیل ہے ہی نہیں. ایک ٹوٹی پھوٹی دلیل دیں گے جی ہم بھی کھاتے ہیں، سرکار بھی کھاتے تھے، ہم نے بھی شادیاں کی، مصطفیٰ نے بھی شادیاں کی. میرا بھائی اگر کھانا پینا، توجہ میری طرف کی دیکھو، اگر کھانا پینا تجھ جیسا ہونے کی دلیل ہے تو کھاتا ملا بھی ہے، کھاتا کتا بھی ہے. یہ کوئی دلیل نہیں. توجہ کی دیکھو، میں دلیل دیتا ہوں. میں یہاں سے مجلس پڑھ کے جاؤں گھر، میری جو گھر والی ہے میری بیگم، وہ گھر کا سین دھو رہی ہو، اس نے نہیں دیکھنا کہ چھوٹا سا امام حسین کا ذاکر بھی ہے. اس نے سین دھوتے دھوتے نا ایک جملہ کہنا، میں کلی کام کر کر کے مر جاتی ہوں، تسی گندیاں جتیاں لے کے گھر آ جاتے ہو. توجہ ہے یا نہیں؟ گھر بھی میرا ہے، بیوی بھی میری ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، مثال میں اپنی دیتی ہے، میں نے کہانی گھر گھر دی. گھر بھی میرا ہے، بیوی بھی میری ہے. میری گندی جوتی لے کر مجھے میرے گھر نہیں جانے دیتی. میرا بھائی اگر پاکستان کے دریاؤں میں پانی ختم ہو گیا ہے تو کسی گٹر کی نالی میں ناک ڈبو کے مر جانا چاہیے. حسنین کے نانا کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. تیری بیوی تیری گندی جوتی لے کر تجھے تیرے گھر نہیں جانے دیتی. مقابلہ اس کا کرتا ہے جو جوتی سمیت اللہ کے عرش پہ چلا. مقابلہ جو جوتی سمیت اللہ کی عرش پہ چلا گیا. اور مجھے مولا کی قسم اس گھرانے کی جوتیاں سمجھ میں نہیں آتی. تو چلا ہے آل محمد کو سمجھ میں، اس دروازے کے غلام سمجھ میں نہیں آتے. ہوگی میرے حصے کی حاضری. مالک حسین بانیان کے رزق میں، عزت میں، وقت میں اضافہ فرمائے. 36 شہروں سے، 72 بازاروں سے اکبر کو پالنے والی گزری نہیں، گزاری گئی. محمل پہ زینب سوار نہیں ہوئی، سوار کروائی گئی ہے. کربلا کی زمین پہ علی کی بیٹی اتری نہیں، اتاری گئی. سلطان الذاکرین تھے سید صابر حسین شبیہل والے، ان کا جملہ وہ پڑھا کرتے تھے، جہاں پر زینب کو شہید ہو جانا چاہیے تھا وہاں حسین مارا گیا، جہاں حسین کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا وہاں زینب چلی گئی. اللہ، جہاں پہ حسین کو بھی، وہ کہتے شام کے اتنا نجس ماحول تھا کہ وہاں پہ حسین کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا. وہ کہتے جہاں پہ حسین کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا وہاں پہ زینب چلی گئی. میرا پڑھ لینا آسان ہے، تیرا سن لینا آسان ہے، لیکن بابا جی 36 شہر اور 72 بازار. ایک شہر آیا ہے جس کا نام ہے بال بک، جسے شام کی ملکہ نے بد دعا دی. تیرا خون رونے والا امام کہتا ہے پھپھی اماں اس بال بک کو بد دعا کیوں دے رہی ہے؟ اتنا روئی بابا جی علی کی بیٹی کہ میں کیا بتاؤں. بی بی رو کے کہتی ہے سجاد تیرا باکر جیوے، یہ وہ بے حیا حاکم ہے جس نے تخت پہ بیٹھ کے 9 دفعہ مجھ زینب کو تو کر کے بلائے. سلامت رہو، سلامت رہو. جس نے تخت پہ بیٹھ کے کہا ہے اکبر کو پالنے والی تو ہے، جس کے پردے کا غازی ضامن تھا وہ بہن تو ہے، جو سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی ہے نہ مار میرا پیاسا بھائی ہے وہ بہن تو ہے. بی بی کہتی ہے اس نے 9 دفعہ مجھ زینب کو تو کر کے بلایا ہے. 36 شہر اور 72 بازار عبور کر کے وہاں پہ آئی علی کی بیٹی، جہاں پہ عالیہ کی جوتی بھی نہ جاتی. رو یا نہ رو تیری اپنی مرضی ہے، لیکن میں نے سخت نہیں پڑھنا، اشارہ کرنا بابا جی. علی کی بیٹی کے نا شام کے بازار سے گزرنے کے 6 ماہ کے بعد جب شام سے گزر گئی، لاہور والوں جب گزر گئی نا علی کی بیٹی 6 مہینے کے بعد، ایک یمن کا تاجر آیا شام میں تجارت کرنے کے لیے. وہ کیا دیکھتا ہے؟ شام کی ہر دیوار پہ خون کے داغ ہیں. اللہ اکبر.
शाम की हर दीवार पे लहू के जो रोने के लिए आया, घर से नियत करके आया कि अली की बेटी को पुरसा देना है, जो हाथ हुसैन के मातमी का है वो जरूर सीने पे जाएगा जितने बुजुर्ग बैठे हो। शाम की हर दीवार पे खून के दाग है। यमनी ताजर एक दुकानदार को बाहर बुला के कहता है, ये शाम वालों को क्या हो गया है, अब कुर्बानी के जानवर छतों पे दिबा करने लग गए हो, तुम्हारी दीवारों पे ये खून के दाग कैसे है। दुकानदार मातम करके कहता है, ये कुर्बानी का लहू नहीं है, आज से 6 महीने पहले अली की बेटी इस बाजार से गुजरी थी, मुसलमानों ने इतना मारा है उन सैयद जादियों को, किसी दीवार पे ज़ैनब का लहू है, किसी दीवार पे सकीना का लहू। दुरूद पढ़िएगा आप आवाज़ बुलंद। एक दो ऐलानात समाअत फरमा लीजिए। 29 मार्च बरोज़ इतवार